9/11 کے بعد پاکستان دنیا کے نقشے پر نمایاں طور سے ابھرا، جس کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے، جس کے ساتھ جڑواں شہر راولپنڈی کو ایک مین شاہراہ مری روڈ سے ملاتا ہے۔ اس شاہراہ پہ ایک آبادی ڈھوک کالا خان ہے۔ اس آبادی کی اکثریت چھوٹے کاروبار یا اسلام آباد میں محنت مزدوری کرتے ہیں، جن میں سے اکثریت اسلام آباد کے مختلف اداروں میں سپورٹنگ سٹاف کے طور پہ کام کرتی ہے۔ راولپنڈی کے دیگر علاقوں کی طرح یہاں پر بھی اکثر گلیوں میں کھلی نالیاں ہیں اور بعض جگہ پر نکاسی آب کا باقاعدہ انتظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ خاکروبوں کی جگہ نالیوں کی صفائی خود کرتے ہیں اور باتھ روم کے پانی کی نکاسی کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں۔ ان کھلی نالیوں سے تنگ علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پھیلتی ہے تو وہ نہیں دیکھتی کہ کون بچہ ہے کون کہاں بڑا ہے۔ یہ سب کافی سارے بچے ہمارے محلے کے علاقے کے بزرگ بھی بوڑھے بھی ضعیف لوگ بھی بیماری یا شکار ہو جاتے ہیں، اور کم از کم 10,000 روپیہ سالانہ کم از کم خرچ ہوتا ہے کہ لیک آف فنڈ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس طرح وجہ نہیں ہو سکی۔ 105 گلیاں تھی جو ہم نے بنوائی، لیکن جس گلی میں گئے وہاں یہ پہلے ہم نے کہا جی کہ آپ لوگ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ سیوریج ڈلوائیں، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو واسطہ والے نے کوئی کام کیے ہی نہیں۔ جتنا بھی کام آج تک وہ اپنی مدد آپ کے کریں۔ ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے ایک ادارہ ڈاکٹر اختر حمید خان میموریل ٹرسٹ ہے، جس کی پروگرام مینیجر سمیرا گل کا کہنا ہے جس میں ہم نے اپنا یہ کام شروع کیا۔ تھوڑا سا اپنے ماڈل کا بتا دوں کہ ہمارا جو ماڈل ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت گلیوں میں سے بھی ڈرین ڈالنے کا ہے۔ ٹیکنیکل ایڈوائزنگ کرتے ہیں ان کی۔ سب سے پہلے ہم ان کو گلی میں جا کے سروے کرتے ہیں کہ آیا اس گلی میں لائن پڑ سکتی ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد ہم انہیں اس گلی کا اگر پڑ سکتی ہے ڈسپوزل پوائنٹ ہے تو ہم اس کو ایسٹیمیٹ بنا دیتے ہیں۔ پھر ہم اس کے بعد سروے کرتے ہیں، گھر گنتے ہیں کہ کتنا ہے، لیول کی اگر ضرورت ہو تو باقاعدہ لیول مشین ہے ہمارے پاس، ہم اس کا لیول کرتے ہیں، کام کو سپروائز کرتے ہیں فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ۔ 3 سطح پہ کام کرتے ہیں۔ ایک کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا کمیونٹی میں جو عوامی نمائندے ہیں وہ جیسے کونسلرز ہو گئے، ناظمین ہو گئے۔ تیسری سطح جو ہماری آتی ہے وہ واسا کی ہوتی ہے۔ واسا کے ساتھ ہمیں ضرورت پڑے تھی ان سے NOC لینے کے لیے، اور اس کے علاوہ کہیں ٹیکنیکل مشاورت ہے، ان کا جو معیار ہے، جو اسٹینڈرڈ ہے، اس کو ہم نے کیسے مینٹین رکھنا ہے، اس حوالے سے ہم واسا کے ساتھ مل کے ان کے تعاون سے کام کرتے ہیں۔ تینوں سطح پہ جب تک کام نہیں ہوتا تو وہ کام پائیدار نہیں ہوتا۔ ہم ان کے ساتھ یہ بھی ناظم یا کونسلر سے کہتے ہیں کہ آپ وعدہ کریں کہ یہ گلی جب لوگ سیوریج ڈالیں گے آپ اسے پکی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی مکانوں کی، ان کے جائیداد کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ عموماً ان گھروں میں رشتے نہیں آتے ہیں جس گھر کے گلی گندی ہوتی ہے۔ اس طرح کے یہ جو فائدے ہیں، یہ ایک چھوٹی سی رقم جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے پورے مہینے کی تنخواہ کا آدھا حصہ یا چوتھا حصہ لگا دیں تو ہم بے شمار ایسے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اور ہمیں اس کام میں اپنی مدد آپ کے تحت فلسفہ شروع کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم حکومت کے ساتھ عوام کا ساتھ دلوائیں۔ 50% جو گلیاں ہیں وہ پکی ہو چکی ہیں، لیکن جو 50% گلیاں پکی ہوئی ہیں ان کا جس میں
लाइन की तकमील के बाद घरों के कनेक्शन किए जाते हैं, जिसमें 4 इंच के प्लास्टिक का पाइप इस्तेमाल किया जाता है और हौदी 1.5 बाय 1.5 की ईंटों से बनाई जाती है। ये पूरी प्लानिंग शहर की सतह पर होती है, जिसमें मुल्क के मशहूर और मारूफ आर्किटेक्ट आरिफ हसन और वासा के मशीर भी शामिल हैं, जिसके बारे में वासा के अफसरान का कहना है। रंगी पायलट प्रोजेक्ट जो रंगी कराची में है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सीवरेज के हवाले से। वो भी प्राइवेट सेक्टर ने ही किया है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत की है। तो इस तरह अगर पिंडी, लाहौर या बाकी जो बड़े बड़े शहर हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाए तो बहुत बेहतर होगा। इसको अप्रीशिएट करते हैं कि जो NGOs और हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो इसमें के वासाल जो है वो भी लोगों के मुफाद में काम कर रहे हैं, आप भी लोगों के मुफाद में काम कर रहे हैं। ये एक तरह का हमारा कोऑर्डिनेशन जो है, जो पहले थोड़ा सा मिसिंग लिंक है, इनको मजीद आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल है एज ए पॉलिसी ये डिसीजन होना चाहिए कि जो ट्रंक मेन लाइन है दैट मस्ट बी ओन बाय द वासा एंड लेटरल सीवर जो है वो लोगों को अपनी सरकार बेसिस पे जो है ना वो करना चाहिए। इन गलियों में जब लोग अपनी मदद आपके तहत सीवरेज लाइन डाल दें तो इलाके के नाज़िम, MPAs, MNAs की ग्रांट से पुख्तगी के बाद वही गली जिसमें कभी गुजरना दुश्वार होता था, बच्चे आराम से खेलते हैं, लोग आ जा सकते हैं, खुली नालियां बंद हो जाती हैं और बीमारियों का खात्मा हो जाता है। आप भी इस कार्यक्रम में शरीक हों। अपनी गली में अपनी मदद आपके तहत सीवरेज लाइन बिछाएं, गंदगी और बीमारियों से निजात पाएं।